دیکھیں جس وقت ہم دین کی بات کرتے ہیں نا، آپ نے جب یہ بات بیان کی تھی ابتدا میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلچر ہے، دو چیزوں کے فرق کو سمجھیں. جو قبائلی کلچر تھا، اس قبائلی کلچر میں عورت کی جو پارٹیسپیشن تھی سوشل لائف میں، وہ بالکل مختلف تھی جو آج ہمیں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش اس ریجن میں دیکھنے کو ملتی ہے. وہاں عورت باہر نکل بھی رہی ہے، وہاں عورت کام بھی کر رہی ہے، زراعت بنیادی لوگوں کا کمانے کا ذریعہ ہے، تو جنگ بھی لڑ رہی ہے. وہاں پر آپ دیکھیں تو جراحی کا کام بھی کر رہی ہے، مارکیٹ پرائس کنٹرولر بھی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ہے جو قبائلی عہد آج بھی قائم ہے، وہاں پر آپ کو وہ صورتحال دیکھنے کو نہیں ملتی جو صورتحال اس وقت ہمارے بالخصوص بر صغیر کے کلچر میں نمایاں ہوئی ہے، جہاں پر عورتیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو آپ نے برقعے پہنائے ہوئے ہیں، آپ کام کاج کی کوئی ذمہ داری ان پہ نہیں ڈالتے، اور ایک آپ سینس آف سیکیورٹی ہے کہ عورتوں کے معاملے میں ہم ان کو جتنا چھپا کے رکھیں، جتنا بند رکھیں، اتنی ہی ان کی عزت اور توقیر میں اضافہ ہوگا. یہ کلچرل آسپیکٹ ہے. لیکن ایک دوسری چیز ہے وہ یہ کہ کچھ مذہبی نصوص ہیں، کچھ ریلیجس اسکرپچرز کی ایسے مقامات ہیں کہ جن کی مس انڈرسٹینڈنگ سے ایک فکر ڈیولپ ہونا شروع ہوا. وہ فکر جو ڈیولپ ہوا وہ آپ کو اس عہد کے متصل بات جو عہد ہے وہاں پر بھی اس کی نشانیاں نظر آئیں گی. اور یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد ہم ایکچوئل مدعے پہ آتے ہیں کہ یہ فکر اس لیے بھی ڈیولپ ہوا بیکاز موسٹلی سب کانٹیننٹ میں بھی اور ایون کچھ عرب ملکوں میں بھی پچھلے 500-600-700 سال سے پیٹریارکیل دور رہا ہے، یعنی کہ مرد اوپر رہے ہیں ہمیشہ، کاروباری زندگی میں بھی، سوشل زندگی میں بھی، اور خواتین کا ایک مقام جو ہے اتنا نہیں رہا. تو کیونکہ مرد انٹرپریٹ کر رہے تھے، مرد حضرات آپ کو پتہ ہے کہ اپنے جینڈر کی طرف تھوڑے سے بائس ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس مس انٹرپریٹیشن کو جو آپ ابھی جس پہ روشنی ڈالیں گے زیادہ انہوں نے ایڈریس نہیں کیا کہ چلو چل رہی ہے تو چلنے تو اچھا ہی ہے نا، ہماری خواتین گھروں میں رہیں گی. دیکھیے آپ نے تو اس دور کی بات کی ہے، آپ اس کو ایک طرف کیا مغرب کے اندر آ جائیں. اس مغرب کے اندر عورتوں کے ساتھ جو معاملہ ہوتا تھا، یعنی ان کا جو سوشل اسٹیٹس تھا، اس کو ڈیولپ ہوئے بھی اشرے گزرے ہیں. یعنی اس مغرب میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ووٹنگ رائٹس 60 سال پہلے تو ووٹنگ رائٹس نہیں تھے، خاندان کے معاملات کے اندر وہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھیں، لارڈز نہیں بن سکتی، انہیریٹنس نہیں تھی. یہ سارے معاملات دنیا کا جو ایک پورا عرف اور تمدن رہا ہے اس میں عورتوں کے ساتھ یہی معاملہ رہا. لیکن جس وقت مسلمان یا مذہبی معاشرت اس سے متعلق ہوئی تو اس پورے تصور کو کچھ سپورٹ ملی ہمارے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ سے، جن کی بنیادیں، جن کی فاؤنڈیشنز ہمارے ریلیجس اسکرپچر میں پائی جاتی ہیں. اب جب پائی جاتی ہیں تو اب آپ لوگوں کو محض سوشل فینومنن بتا کر کہ دیکھیے عورتیں دیکھیں برابر ہوتی ہیں، ان کی عقل بھی برابر ہوتی ہے، آپ سیٹسفائی نہیں کر سکتے. مجھے یہ کنسرن ہے کہ میرا دین کیا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جہاں پہ بات آتی ہے دین کی، تو وہاں دین کے اندر جن ایسپیکٹس پہ آپ ہائی لائٹ کریں کہ فاؤنڈیشنز موجود ہیں. فار ایگزامپل روایت موجود ہے جس کے اندر ناقص العقل کا لفظ موجود ہے، تو اس روایت کو ایک سٹارٹ اس روایت سے کرتے ہیں کہ اس سے پہلے ایکسپلین کر دیں کہ روایت کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اور جلدی سے بتا دیں کیوں ہوئی، اس سے کافی دماغ کھل جائے گا. یہ جو آپ نے روایت کا حوالہ دیا ایک بڑی مشہور روایت ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو آپ دیکھیں کلچر کا حصہ بن چکی ہے. جب پوچھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے عورتیں ناقص العقل ہیں. علم کا، تحقیق کا مسلمانوں میں چونکہ ذوق نہیں ہے کہ وہ کم سے کم اس پوری بات کو جو روایت میں زیر بحث ہے کسی حدیث کی کتاب میں نکال کے پڑھی. ہماری خواتین بھی انسنی سی کر دیتی نا کہ اچھا چلو ہوگا، لیکن یہ کچھ مولوی یہ بات کہتے ہیں نہیں، یہ رائج فکر ہے کہ ناقص العقل ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ بات ایسے نہیں ہے کہ کسی امام صاحب نے، کسی مسجد کے کسی مولوی صاحب نے کہہ دی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا ہے عورتوں کہ تم لوگ ناقص العقل ہو. آپ ذرا اس کی انٹینسٹی دیکھیں نا کہ میں اگر عورتوں کو، اپنی بچیوں کو اس جدید دور کے اندر کہ تمہاری عقل میں کمی ہے، چلے پہلے تو ہم جو کہہ سکتے تھے کہہ دیتے، وہ بیچاری آواز بھی نہ اٹھاتی، لیکن آج ہم ان کو کہیں کہ تمہاری عقل کم ہے تو وہ تو ہمیں 2 اور 2 4 کی طرح بتا دیں گے کہ ہماری عقل کتنی ہے. اور پھر آج کے دور میں ایک سوال اٹھے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، اور اگر کہا تھا تو کیوں کہا تھا. دیکھیے سوال ہر پہلو سے اٹھے گا، سوال سائنسی لحاظ سے اٹھے گا کہ عورت کی خلقت میں کوئی دماغ کے اندر کمی رکھ دی گئی ہے. ہر گھر میں اٹھے گا. مجھے اپنی والدہ کے بارے میں سوال ہے کہ وہ سیاسی ان کا کریئر ہے ایک، اور وہ کئی شعبوں میں مردوں سے بہت آگے ہیں. تو پھر جب میں یہ دیکھوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایٹریبیوٹڈ ایک کال ہے تو میری ذاتی زندگی میں بھی ایک سوال پیدا ہوگا. بالکل ایسے. اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ اظہار نہیں کر پاتے اس طرح کے ٹیبوز کے بارے میں، لیکن اس خاتون سے ذرا پوچھیں آپ اکیلے میں جا کے. سر آپ اس خاتون سے نا میرے سے پوچھیں، میری بیوی ہے، میری بہن ہے، میری ماں ہے، سب ماشاء اللہ اپنی اپنی پروفیشنل زندگیوں میں اوور اچیورز ہیں. مائی سسٹر از این اوور اچیور ان ہر ایکیڈیمک کریئر.
مردوں سے بہتر ہیں, ان کو اوارڈز ملے ہوئے ہیں, لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ ناقص العقل ہے. میرا پرابلم ہے آج. تو مجھے بتائیں کہ یہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا کہا تھا؟ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی کوئی بات جس میں عورت ذات کی ڈسکرمنیشن ہوتی ہے ہرگز نہیں کہی. یہ بالکل میں پوری ذمہ داری کے ساتھ, اور جس وقت ہم کہتے ہیں نا کہ ذمہ داری کے ساتھ, تو میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں عورتوں کو مطمئن کرنے کے لیے یا کسی کو مطمئن کرنے کے لیے, میرا مسئلہ یہ ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل بات ہے اس کو ذہن خالی کر کے اس کو پورے غور و فکر کے ساتھ پڑھوں اور یہ دیکھوں کہ بھائی کیا اس میں یہ بات کہی بھی گئی ہے کہ نہیں کہی گئی. اتنا ذہن خالی کروں کہ واقعی اگر کہا گیا عورتیں ناقص العقل ہیں, تو پھر میں ہم قبول کر کے سوال اٹھائیں گے, قبول کر کے سوال اٹھائیں گے کہ کیوں ہے ناقص العقل. یعنی سوال تو پھر بھی رہے گا نا, سوال تو پھر بھی ایک شخص کے ذہن میں رہے گا, لیکن ہم کہیں گے کہ فرما دیا ہے, شاید ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, کوئی حکمت ہو, کوئی ریزن ہو. دیکھ رہے ہیں کہ فرمایا ہے کہ نہیں. ایسا نہیں ہوا. دیکھیے پورا واقعہ کیا ہے, مختصر میں بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں مدینہ. مدینے کے اندر آپ کے جو ساتھی ہیں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر ایک بات بیان کی ہے. کہا یا رسول اللہ کہ مکے میں جو ہماری خواتین تھیں یہ وہاں پر تو بڑی باتیں سنتی تھیں ہماری, یعنی کنٹرول میں تھیں, اطاعت گزار بھی تھیں, بات مان لیتی تھیں. یہ مدینے جب سے آئی ہیں تو سوالات بڑھ گئے ہیں. اچھا اس میں ایک اور اشارہ آپ دیکھیں, اس کا مطلب ہے کہ مدینے کے اندر خواتین انڈیپینڈنٹ تھیں, زیادہ امپاورڈ تھیں. تو اب آپ اگر ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں تو یہ نیچرل ریزرویشنز ہیں, ہمیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں اپنی خواتین سے کبھی کبھی کہ بھائی ہر بات ہی میں سوال کرتی رہتی ہو, معاملہ آگے نہیں بڑھتا, کبھی کچھ مان بھی لیا کرو. ایک ریزرویشن جہاں زندہ انسان ہوتے ہیں, رشتے ہوتے ہیں, سامنے آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ ریزرویشن کچھ صحابہ نے رکھی کہ مکے میں تو معاملہ ٹھیک تھا, یہاں ذرا ان کو بھی سمجھائیں, ہم تو سمجھے ہوئے ہیں. تو عید کا موقع ہے, خوشی کا موقع. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کو دیکھیں کہ آپ خواتین کو جمع کرتے فوراً سے اور کہتے کہ بڑی شکایتیں تمہاری آ رہی ہیں اور میں تم لوگوں کو ایک بڑا ڈرانے دھمکانے والا کوئی ایسی چیز بتا رہا ہوں کہ تم نہیں. دیکھیں ہر موقع کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے. عورتیں کس طرح اس کو پرسیو کریں گی. ہمارے عام طور پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے ہر صحیح بات ہر موقع پہ کر دینی ہے, نہیں, آپ نے موقع کو تلاش کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا موقع دیکھا, عورتیں خوش ہیں, تیار ہوئی بھی ہیں, ریسیپٹیو بھی ہوتے ہیں اس وقت, آپ سننے کے لیے کچھ اس وقت آپ ریسیپٹیو بھی ہوتے ہیں اور ایک ٹھنڈے میٹھے ماحول میں, کول ماحول میں ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں مسجد سے آپ فارغ ہوئے ہیں نماز عید پڑھا کر, عورتوں کا ایک طرح سے التفات بھی ہے, رسول اللہ سے بات سننا چاہتی, نصیحت کی بات سننا چاہتی ہیں, خیر کی بات سننا چاہتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے اس پیغمبر نے عورتوں کو یہ کہا کہ دیکھو اللہ نے تم پر بڑی عنایتیں کی, اللہ تعالیٰ کا تم لوگوں پر بڑا احسان ہے. یہ جو تم لوگوں کو چھوٹی موٹی تکلیفیں پہنچ جاتی ہیں تو اس پر یہ کہہ دینا کہ بھائی تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے. ہاں, کیونکہ یہ کچھ خواتین کی ہوتی عادت کہ آپ ساری زندگی کچھ کرتے رہو, وہ ایک دو چیزیں اگر آپ نے چھوٹی چھوٹی نہیں کی تو آگے سے کہتے کیا ہی کیا تم نے. اچھا یہ بھی دیکھیں ان کی فطرت ہے, یعنی وہاں پر کیا ہے نزاکت, وہاں پر کیا ہے حساسیت, وہاں پر کیا ہے جذبات. ان جذبات میں اگر یہ جذبات نہ ہو شوہر کے لیے تو آپ مجھے بتائیں کہ کوئی خاتون اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ سکتی ہے؟ بالکل, اپنی زندگی چھوڑ سکتی. تو جب وہ یہ جذبات لے کے آپ کی طرف آتی ہے تو پھر وہ جذبات مانگتی بھی ہے آپ سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جس کو آپ کہتے ہیں بہت ہی ٹھنڈے ماحول میں, ایک بہت ہی ہلکے پھلکے انداز میں گفتگو اٹھائی عورتوں کے سامنے اور کہا کہ تم لوگوں کو چھوٹی موٹی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو سب کچھ کیے کرائے کے اوپر, یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں, مفہوم بتا رہا ہوں روایت کا, پانی پھیر دیتی ہو تو یہ چیزیں مت کیا کرو, بلکہ تم لوگ یہ دیکھو کہ اللہ نے تمہیں اتنی ذہانت دی ہے. یہ روایت کے الفاظ ہیں, اسی روایت کے الفاظ ہیں کہ تم لوگ اتنی ذہین ہوتی ہو, اتنی تمہیں اللہ نے عقل دی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے حاذق مردوں کی عقل کو منٹوں میں لو چکنے کی صلاحیت ہے تمہارے اندر, اتنی شارپ ہو تم. مدعا ہی چینج ہو گیا. آپ بتائیے مجھے, آپ آگے جو بھی لفظ آئے گا ناقص العقل کا اس کو ہم سمجھیں گے, یہ وہ پوری روایت ہے. تو اس روایت میں اگر عورتوں کی کنڈمنیشن, عورتوں کی ڈسکرمنیشن, عورتوں کی عقل پہ کوئی بات ہو تو شروع یہاں سے ہوگا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ اتنی عقل مند ہوتی ہو کہ بڑے بڑے مردوں کی عقل کو لے چکنے کی صلاحیت رکھتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. Who runs the world, girls? تو آپ دیکھیں بات کہاں سے اٹھائی کہ دیکھو شکر گزاری, تحمل, بردباری, اطمینان, شوہروں کی وفادار بن کے ان کی شکر گزاری کے ساتھ کہ وہ دن بھر باہر محنت مزدوری کرتے ہیں, کبھی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے باتوں پہ مطلب کہ تو سب کچھ مت کر دو, اور تم لوگ جو ہو بڑی, اب میری بات کو سنو, اس لیے کہ تم لوگوں کے اندر اللہ نے ایک اتنی شارپنس رکھی ہے, ذہین ہو, اتنی ذہین ہو
کہ یہ چھوٹی سی بات تم لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گی, تم تو بڑے بڑے مردوں کی عقلوں کو لے سکتی ہو. آگے سنیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کی اتنی عنایتیں ہیں, اللہ جو چاہتا ہے نا تم میں وہ ہے شکر گزاری. ان عنایتوں کا پاس رکھو. کیوں؟ اب دیکھیے یہاں سے وہ جملہ شروع ہو رہا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ذمہ داریاں کم ڈالی ہیں, دین کی بھی دنیا کی بھی. اچھا, اب عربی کا ایک لفظ یہاں پہ استعمال ہوا جس کو کہتے ہیں ناقص. رسول اللہ نے کہا کہ تم ناقصات العقل والدین ہو. پہلے تو 1 منٹ کے لیے ناقص کا وہ معنی جو لوگ کرتے ہیں عام طور پہ کہ کمی ہے عقل میں, تو دین میں بھی کمی آ گئی. تو پھر تو جو حدیث یہ بتا رہی کہ دین میں بھی, نعوذ باللہ ہم لوگ یہ مانتے ہیں کہ عورتوں کا دین ناقص ہے. ہم تو یہ مانتے نہیں, عورتوں کا دین بھی پورا مکمل ہے. دونوں ورڈز ہیں, ناقص العقل اور دین. ناقصات العقل والدین, یہ ہر جو روایت نقل ہوئی ہے اس موضوع کی اس میں یہ پورے الفاظ موجود ہیں. تو ایک پڑھنے والا فوراً سے ششدر و حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہو گئی, عقل بھی آدھی دین بھی آدھا, یہ تو ہو نہیں سکتا. دیکھیے یہ عربی کی ایک تعبیر استعمال ہوئی کہ ناقصات العقل والدین. نقص کا جو فعل ہے عربی میں, یہ اس معنی میں جس معنی میں اردو میں نقص کے معنی میں آتا ہے, ڈیفیکٹ کے معنی میں آتا ہے, ایک کسی چیز کے پرابلمیٹک ہونے کے معنی میں آتا ہے, یہ اس معنی میں استعمال نہیں ہو رہا ہے. اچھا, یہ نقص والے معنی میں نہیں, نقص والے معنی میں نہیں ہے, یہ ناقص چیز ہے. دیکھیے قرآن مجید نے اس کو استعمال کیا سورہ توبہ میں, کہا کہ جس وقت تم سے عہد کر لیتے ہیں تو عہد کر لینے کے بعد اس کو پورا کرتے ہیں, توڑتے نہیں ہیں, تو کہا ثم لم ينقصوکم شیئا. یہ وہی فعل ہے, یہ وہی ورب ہے جو حدیث میں استعمال کیا کہ وہ اس کو پورا کرتے, یعنی اس کو ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرتے. تو عربی زبان میں نقص کا یہ فعل رعایت دینے کے معنی میں, اچھا, کمی میں ہے, کنسیشن دینے کے معنی میں, کسی کے اوپر ذمہ داری کم کرنے کے معنی میں. میرا خیال ہے لفظی مفہوم کی وجہ سے زیادہ غلط فہمی ہوتی ہے, بیکاز اردو میں ناقص کا ایک ٹرم وہ موجود تھی. تو اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پوری بات کیا تھی, عورتوں کو نصیحت کی, ان کے ساتھ ایک ہلکی پھلکی بات کی, توجہ دلائی, اور اس کے بعد ایک ریشنل یعنی ایک ریئلٹی کو واضح کیا. اور وہ کیا تھا کہ بھائی اتنی عنایتیں تم پر ہیں کہ اللہ میاں نے دین کی ذمہ داریاں وہ بھی تم پہ کم ڈالی ہیں اور دنیا کی ذمہ داریاں بھی تم پہ کم ڈالی ہیں. تو اب اس کا تقاضا کیا ہے؟ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی بات مانو اور بندوں کو زیادہ تنگ کرنا تھوڑا سا کم کر دو. بالکل, یعنی کہ جب خواتین کو حیض کے دن آتے ہیں, مینسٹرل سائیکل آتا ہے یا چائلڈ برتھ کا پرابلم ہوتا ہے, تو اس وقت نماز معاف ہو جاتی ہے, روزہ بھی معاف ہو جاتا ہے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ کچھ ذمہ داریاں خواتین کو دی ہیں, اسی لیے ان پہ دین کا برڈن بھی کم ڈالا ہے اور ان پہ دنیا کا برڈن بھی کم ڈالا ہے, ان کو کنسیشن دی ہے, ان کے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں. یہ تھی حدیث, یہ اس کا مفہوم تھا, اور ہم نے اس کو بنا لیا کہ عورت کی عقل آدھی ہے, آدھی عقل ہوتی ہے. اس میں عورت کی عقل سے سرے سے قطعاً کوئی تعلق ہی نہیں. اور ایک اور آخری بات میں عرض کر دوں کہ جس وقت ہم دین کے اوپر بات کرتے ہیں, یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو روایتیں ہیں یہ لوگوں نے رسول اللہ سے سن کے ہم تک پہنچائی ہیں. ہمیں اگر اس میں کوئی پرابلمیٹک چیز نظر آ رہی ہے تو سب سے پہلے ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ قرآن کے وہ 4 کارنرز کیا ہیں کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ قرآن مجید میں ایک ریئلٹی بیان ہوئی ہے اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالکل الٹ بات کر دیں گے. تو ہونا یہ چاہیے کہ پہلے قرآن میں جائیں, دیکھیں کہ وہاں پر عورتوں کے بارے میں کوئی بات. ہمارے عام طور پہ خواتین جو مذہب کے بارے میں متشکک مزاج پیدا کر لیتی ہیں, میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ اکیڈمک طریقہ کیا ہے, دین کے سورسز میں جائیں, دیکھیں وہاں یہ کوئی بات ہے نہیں ہے. تو اب آئیے اس ہسٹوریکل ریکارڈ کے اندر اور دیکھیے لوگوں نے باتیں بیان کی ہیں, تحقیق کریں. ممکن ہے اس کی نسبت ہی نہ ثابت ہو, بلکہ میں آپ کو یہاں تک بتا دوں کہ اس پہ بھی گفتگو ہوتی ہے. اگرچہ میرا اطمینان یہی ہے کہ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ایک بالکل صحیح روایت ہے, لیکن اس پر بھی گفتگو ہوتی ہے اہل علم کے درمیان کہ یہ رسول اللہ کے الفاظ تھے یا عبداللہ بن مسعود کے الفاظ تھے. حدیث کی اپنے ہی اصولوں کے مطابق, یہ آپ کو اصول نہیں بتا رہے یا غامدی صاحب نہیں بتا رہے, یہ حدیث کے اپنے اصولوں کے مطابق جب آپ پرکھتے ہیں تو حدیثوں میں کئی چیز کہیں نکل آتی ہے اور کوئی معاملہ کہیں چلا جاتا ہے. حدیث کے معاملے میں بہت تحقیق کیا کریں. یہ جو ناقص العقل والا تھا, آئی تھنک یہ ہم نے اس کو ڈیبنک کر دیا ہے, کیونکہ آج کی دنیا میں آپ ذرا بتائیں ناقص العقل ہیں تو آج تو دیکھیں نا نیوزی لینڈ کی جو پرائم منسٹر ہیں خاتون ہیں, اور پوری دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں کہ دیکھیں یہ ہوتا ہے ایک سربراہ مملکت کا. خواتین آج کل ہر شعبے میں دنیا کے مردوں کے شانہ بشانہ کیا آگے نکل رہی ہیں, ان سے بہتر ثابت ہو رہی ہیں ان سے. تو اس وقت جب آپ یہ ایک مس انڈرسٹوڈ حدیث لے کے جاتے ہیں اور اس کو دین بنا کے پیش کرتے ہیں تو پھر یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ اگلا بندہ کہے گا جی بڑی زبردست بات تھی.